قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ صورت کا مطلب ہوتا ہے قلعے کی چار دیواری۔ تو صورت کو صورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے صورت سے ایک چار دیواری کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ صورتوں کی ترتیب جو آیات میں تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے بھئی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم جمع فرمایا تو تب انہوں نے ان 114 صورتوں کو الگ الگ حصوں میں، جیسے آج کل سپارہ سیٹ ہوتے ہیں ویسے ان کو جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ صورت کا نام جو ہے عموماً کسی مشہور واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس میں ذکر تھا، اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے وہ صورت جس کے اندر بقرہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، پھر وہ مختصر ہوتے ہوتے بقرہ رہ گیا، یا پہلی جو آیت ہے اس میں سے لیا جاتا ہے یا پہلے لفظ سے لیا جاتا ہے جیسے یاسین ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو صورتیں جو ایک زمانے میں نازل ہوتی تھی ان کا حجم آس پاس ایک جیسا ہوتا تھا، تو علماء کرام اس پہ توجہ فرما سکتے ہیں کہ ان ایک زمانے میں جب نازل ہوئی ہیں حجم ایک جیسا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب صورتوں کو ترتیب دیا، حجم کے لحاظ سے ترتیب دیا تھا، بڑی صورتیں پہلے چھوٹی بعد میں، تو وہ ترتیب عثمانی میں بھی پھر ایک ساتھ آ گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک حالات میں وہ نازل ہوئی تھی تو ان کے حجم ایک جیسا تھا اور پھر ان کا موضوع بھی ایک جیسا تھا، اس لیے